آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سرزمین دقت حیدرآباد سے کیوں نکلی اور کس لیے اتحاد کا پیغام پورے ہندوستان میں پھیلا رہی ہے؟ کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم و ستم کا ماحول طاری ہے، جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین سرزمین دکن حیدرآباد کے عوام کے لیے لڑتی ہے، اس طریقے سے آپ کے لیے لڑنے آئی ہے میرے بھائیوں، آپ کے لیے لڑنے آئی ہے میرے دوستوں۔ میں جانتا ہوں تمام فرقے کے لوگ ہیں، تمام لوگ ہیں، تمام مصلحت کے لوگ ہیں، میں تمام مصلحت کی عزت کرتا ہوں، مگر ایک بات بتاتا چلتا ہوں میرے دوستوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانشین پہ تشریف فرما بڑے بھائی متین صاحب اور سلطان پور کے ضلع صدر سرفراز صاحب اور امبیڈکر نگر کے ضلع صدر جناب مراد علی صاحب اور یہاں بیٹھے میرے بڑے بزرگوں دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی، مجھے سن رہی عزت دار پردہ نشین میری ماں بہنیں، السلام علیکم۔ شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں، شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں، بڑے ہی شوق سے سر ہم وطن کے نام کرتے ہیں، بڑے ہی شوق سے سر ہم وطن کے نام کرتے ہیں، شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں، بڑے ہی شوق سے سر ہم وطن کے نام کرتے ہیں۔ ارے کبھی جھکنے نہ دیں گے ہم ترنگے کو قیامت تک، کبھی جھکنے نہ دیں گے ہم ترنگے کو قیامت تک، کہ ہم تعمیل حکم مذہب اسلام کرتے ہیں، کہ ہم تعمیل حکم مذہب اسلام کرتے ہیں۔ کہ تو نے یہ جو نفرت کا بازار سجایا ہوا ہے، تو نے یہ جو نفرت کا بازار سجایا ہوا ہے، تو یوں کہتا ہے کہ مسلمان پرایا ہوا ہے، تو نے یہ جو نفرت کا بازار سجایا ہوا ہے، تو یوں کہتا ہے کہ مسلمان پرایا ہوا ہے۔ آ چیر کے دکھا دوں سینہ اپنا، ہم نے ہندوستان کا نقشہ اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے، ہم نے ہندوستان کا نقشہ اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو اپنی تعارف کرا دوں، میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین دلی MIM سے آپ تمام لوگوں کے بیچ تشریف فرما ہو۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک چھوٹا سا نقل کارکن، مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں۔ آج میرے سامنے بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کافی ایجڈ ہے، میں آپ تمام لوگوں سے بہت چھوٹا ہوں۔ آج یہاں پہ پہلا پروگرام ہے مجلس اتحاد المسلمین کا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے دوستوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی استھاپنا سے لے کے دیش کی آزادی سے لے کے ہندوستان کے اوپر، ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم سے لے کے اور ہمارے جو بھی حقوق کو چھینے گئے سب واقعہ آپ کو آج بتاؤں گا، اور جو مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے کارنامے ہیں، جتنے مجلس اتحاد المسلمین نے کامات کرے ہیں، جتنے مجلس اتحاد المسلمین نے جھنڈے گاڑے ہیں، سب بتاؤں گا میرے دوستوں۔ آج ہندوستان کو آزاد 72 سے 73 سال ہو چکے۔ ہندوستان آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد ہندوستان کے دو ٹکڑے کرے گئے، ایک کا نام پاکستان رکھ دیا گیا، اور جس کو ہندوستان سے محبت نہیں تھی وہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان چلا گیا، جس کو ہندوستان سے محبت تھی، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے سے محبت تھی، جس کو ہندوستان کے خوبصورتی سے محبت تھی، وہ ہندوستان میں رہ گیا میرے دوستوں۔ اور ہندوستان کی آزادی کے بعد تمام لوگ خوشحالی کی زندگی جینے لگے، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کے ساتھ جینے لگے، مگر ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف ہندوستان کے یہ جو حکمران بیٹھے تھے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف ایک سازشوں کا دیوار رچ رہے ہیں۔ ہندوستان دیش ترقی کرتا رہا، ساری قوم ترقی کرتی رہی، مگر مسلمان اپنی ترقی تلاش کرتا رہا، اپنی ترقی تلاش کرتا رہا۔ حد تو حد ایک معاملات آئی، ہندوستان کے مسلمانوں کے ریزرویشنوں کو چھینا گیا، حد تو حد ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کو چھینا گیا، حد تو حد یہ بات آ گئی وہ دن 1992 بابری 6 دسمبر کے دن بابری مسجد کو شہید کرا گیا۔ میرے دوستوں، وہ سوچی سمجھی سازش تھی، اس کو بابری مسجد کو شہید کرنے سے پہلے ہندوستان کے مسلم بہل علاقوں سے رتھ یاترا نکلوائی گئی،
وہ رتھ یاترا جہاں جہاں سے نکلتی تھی وہاں وہاں مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عظمتوں کو لوٹا جاتا تھا. وہ رتھ یاترا جہاں جہاں سے نکلتی تھی وہاں مسلمانوں کے گھر بار سے لے کے ان کے دکانوں تک کے, ان کے کوٹھوں تک کے, ان کے گاؤں تک کے جلا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ہندوستان دیش چھوڑو, ہندوستان دیش چھوڑو, مسلمان دیش چھوڑو. آپ بتائیے, اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ لوگ کون تھے. دیش کی آزادی سے پہلے سورکر, جو ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا تو انگریزوں کے سامنے معافی نامہ لکھ لکھ کے پناہوں کی بھیک مانگتا تھا. یہ وہی لوگ تھے نتھو رام گوڈسے کے ناجائز اولاد تھے, جو ہندوستان کے راشٹر پتا مہاتما گاندھی کو جس نے گولی ماری. یہ وہی لوگ تھے جو ہندوستان کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے سامنے چٹھی نامہ لکھ لکھ کے معافیا مانگتے تھے. میں ان کو اس اسٹیج سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہی مسلمان ہیں کہ ہم ہندوستان کی آزادی میں 50,000 سے زیادہ علماء اکراموں نے اپنی جان کو قربان کرا ہے اور ہندوستان کو آزاد کر کے دم لیا ہے. ارے تم وہی لوگ ہو جو ہندوستان کی آزادی سے پہلے پناہوں کی بھیک مانگتے تھے. تم ہمیں اتہاس رٹاؤ گے, تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہمارا اتہاس کیا ہے. آئیے میں آپ کو اپنی جماعت کی رخ طرف لے کے جاتا ہوں. مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی جماعت ہے کہ جب سرزمین دکن حیدرآباد میں ظلم و ستم کا ماحول چل رہا تھا, سرزمین دکن حیدرآباد میں ماں بہنوں کی عظمتوں کو ریزیہ کری جا رہی تھی, تب مجلس اتحاد المسلمین کا استھاپنا کرا. مجلس اتحاد المسلمین کے استھاپنے کے بعد تمام بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا کمان سنبھالیے. مگر ہر جگہ سے نراسی خبر آ رہی تھی تو کچھ لوگ پہنچے الحاظہ ہمارے عبد الواحد اویسی صاحب کے پاس اور ان سے کہا گیا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے اس تاج کو پہنیے. تو آپ کو پتا ہے کہ عبد الواحد اویسی صاحب نے کیا کہا کہ میں استقبال کرتا ہوں اس کو, اور وہ کانٹے بھرا تاج اپنے سر پہ پہن لیا. اور اس کے بعد میرے دوستو جب استھاپنا ہو گئی تو ایک بڑا جلسہ رکھا گیا. اس جلسے میں کافی لوگ آئے مگر اس کے بعد وہ لوگ جانے لگے مگر ہمارے عبد الواحد اویسی صاحب نراش نہیں ہوئے, وہ اسی مضبوط ارادے کے ساتھ وہیں ڈٹے رہے. اس کے بعد ہمارے جماعت کے اس وقت کے صدر جناب عبد الواحد اویسی صاحب کے اوپر مقدمے دائر ہوئے اور ان کے وہ 11 مہینے تقریباً جیل میں رہے. وہ اکیلے جیل میں نہیں گئے تھے, ان کے ساتھ تمام لوگ گئے تھے. مگر کچھ حالات دنوں میں لوگ معافی نامہ بھیج کے چھوٹتے رہے, مگر عبد الواحد اویسی صاحب نے کہا کہ نہیں, میں معافی نامہ نہیں بھیج دوں گا اور اسی مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قربانیاں ہیں جو ہم آپ لوگوں کے بیچ آ کے کھڑے ہیں اور آپ لوگوں سے متحد ہونے کا ایک پیغام لے رہے ہیں. میرے بھائی, آپ کو پتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سرزمین دکن حیدرآباد میں جس طریقے سے کامات کرتی ہے, جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے کارنامے ہیں, جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین عوام لوگ کے لیے, غریب مظلوم لوگ کے لیے متحد ہونے کا پیغام ایک پھیلا رہی ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں کانگریس کی غلامی ہم لوگوں نے کری. تقریباً 72 سے 73 سال کانگریس کا جھنڈا اٹھاتے رہے, سماجوادی کا جھنڈا اٹھاتے رہے, بی ایس پی کا جھنڈا اٹھاتے رہے, ارے عام آدمی پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے رہے, تمام ان فرقہ پرست طاقتوں کا جھنڈا اٹھاتے رہے. مگر ان لوگوں نے ہمیں صلہ دیا ہے تو کیا دیا ہے؟ یہی صلہ دیا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی عظمتوں کو ہمارے سامنے ریزی کری گئی ہے. ارے یہی صلہ دیا گیا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں کو گائے کے نام پہ مارا گیا ہے. ارے یہی صلہ دیا گیا ہے کہ ہماری بستیوں کو, ہمارے کوٹھوں کو, ہمارے گاؤں کو جلا کے ویران کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سرزمین دکن حیدرآباد سے کیوں نکلی اور کس لیے اتحاد کا پیغام پورے ہندوستان میں پھیلا رہی ہے؟ کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم و ستم کا ماحول طاری ہے, جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین سرزمین دکن حیدرآباد کے عوام کے لیے لڑتی ہے, اس طریقے سے آپ کے لیے لڑنے آئی ہے میرے بھائیوں, آپ کے لیے لڑنے آئی ہے میرے دوستوں.
میں جانتا ہوں تمام فرقے کے لوگ ہیں، تمام لوگ ہیں، تمام مصلحت کے لوگ ہیں، میں تمام مصلحت کی عزت کرتا ہوں، مگر ایک بات بتاتا چلتا ہوں میرے دوستوں، ایک واقعہ بتاتا چلتا ہوں میں آپ تمام لوگوں کو کہ میں ایک بازار میں گیا، ایک بازار میں بہت سارے پھل لگے ہوتے ہیں، ان پھلوں میں سے ایک انگور پھل بھی ہوتا، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ لوگ بھی لینے گئے ہوں گے تو آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف گچھے والا انگور رکھا رہتا ہے اور ایک طرف ٹوٹا ہوا انگور رکھا رہتا ہے، اور آپ جب بھی ٹوٹے ہوئے انگور کی قیمت پوچھتے ہیں تو وہ دکاندار کم بتاتا ہے، اور آپ جب گچھے والے انگور کی قیمت پوچھتے ہیں تو اس کا زیادہ بتاتا ہے۔ آخر کیوں؟ پتا ہے کیونکہ وہ ایک گچھے میں ہے، ایک مضبوطی ہے، اور ٹوٹا ہوا جو انگور ہے وہ بچھڑ چکا ہے، سڑ گیا ہے، گل گیا ہے۔ یہی حالات آج ہمارے قوم کا ہو چکا ہے کہ ارے آج ہم فرقے پرستی میں بٹ گئے ہیں، ارے آج ہم شیعہ میں بٹ گئے ہیں، ارے آج ہم سنیوں میں بٹ گئے ہیں، ارے آج ہم اہل حدیثوں میں بٹ گئے ہیں، ارے آج ہم بریلویوں میں بٹ گئے ہیں۔ ارے مارنے والا آپ کو یہ دیکھ کے نہیں مارتا کہ آپ سنی ہو، آپ شیعہ ہو، آپ بریلوی ہو، آپ اہل حدیثی ہو، آپ حنفی ہو، مارنے والا آپ کو یہ دیکھ کے مارتا ہے کہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ نے کرتا پجامہ پہن رکھا ہے اور آپ مسلمان ہو، تبھی آپ کو مارا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کو بھی یہی بتانا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، ہم کسی مصلحت میں نہیں ہیں، ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ آپ تمام لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، بولیں گے نا میرے بھائی، بولیں گے نا آپ تمام لوگ؟ ہیلو، آپ تمام لوگ بولیں گے نا میرے بھائی؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے، کون فرقے پرستی میں نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا نا؟ ایک بار آواز دے دیجئے میرے بھائی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، مجلس اتحاد المسلمین۔ ارے جینا ہے اس دنیا میں تو کوہرام مچا دو، ارے جینا ہے خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، ارے جینا ہے دنیا میں تو کوہرام مچا دو۔ آؤ آؤ میرے آواز کے ساتھ آواز ملا دو اور ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو، ہندوستان ہندوستان۔ السلام علیکم۔ آپ اگر آپ کو بات